بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. آج آیت نمبر 86 سے لے کر 90 تک تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق جو عیسائی تشریف لائے تھے، جن کی تعداد 70 کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو سورہ یاسین سنائی تو زاروں قطار رونے لگے. ایک روایت یوں ہے کہ جب حبشے کی جانب ہجرت فرمائی، اس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہاں بادشاہ حبشہ نے یہ کہا تھا کہ جو قرآن تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے تم ہمیں کچھ سناؤ. تو وہاں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مؤثر تقریر فرمائی اور سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. تو انہوں نے کہا بادشاہ میں بھی اور جو پادری اور وہاں کے علماء، عیسائی علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تو اس کلام سے ملتا جلتا کلام ہے جو ہمارے نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے. اور قرآن کی آیتوں کو سن کر وہ رونے لگے. اسی کو فرمایا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اب صحابہ کرام نے ان کی حالت کو دیکھا کہ وہ تو بالکل سادہ رہتے ہیں اور رہبانیت کی زندگی اختیار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ میں تو آج سے ایسی ہی زندگی اختیار کروں گا. اور یعنی الگ الگ طرح کی انہوں نے بات کہی. 2 روایتیں ہیں اس میں بھی. تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ بالاتفاق جمع ہوئے اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم بقیہ عمر جو ہے راہبوں کی طرح گزاریں گے. یعنی نہ گوشت کھائیں گے، نہ چربی استعمال کریں گے، نہ عورتوں سے ملاقات کریں گے، اور دن بھر روزہ رکھیں گے، رات کو نماز پڑھیں گے. ایک روایت یہ ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے معاملات کیا ہیں، اندر کی زندگی کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی عبادت شاقہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہم کہاں اور نبی کہاں، اس لیے ہم بھی جو ہے برابری
تو نہیں شوق میں کہ میں بھی آج سے دن بھر روزہ رکھوں گا اور رات کو نوافل پڑھوں گا اور بیوی سے علیحدہ رہوں گا، الگ الگ جو ہے قسمیں کھا لی، اس پر جو ہے اب جب قسم کھا لی تو قسم کا ظاہر بات ہے قسم توڑنے پر کفارہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے ایمان والو ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یعنی اعتدال کی زندگی گزاری ہے، نہ بالکل افراط ہو نہ تفریط ہو۔ پھر آگے فرما دیا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے باہر نہ نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرو اور نہ ایسا ہے کہ حلال استعمال کرنے میں حد سے زیادہ نکل جاؤ کہ پھر اسراف کے درجے تک پہنچ جاؤ۔ دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں نشاندہی فرمائی ہے کہ لمٹ میں رہنا ہے، نماز بھی پڑھیے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ بس آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے اور گھر کی طرف سے بے پرواہ ہے، بچے چاہے جس حال میں اسے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بعض لوگوں کو اس طرح کا ایک خمار ہوتا ہے۔ دیکھیے تقویٰ ہم اپنے آپ اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے۔ آج مسئلہ یہ ہے ہم نے اسلام کو پرائیویٹ لمیٹڈ سمجھا ہے، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسلام ہے اور جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اسلام نہیں، یہ ہے۔ جبکہ نہ اسلام کے ذمہ دار ہم ہیں، اسلام تو قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ جیسا قرآن اور حدیث ہمیں سمجھائے گی بتائے گی ایسے ہی جو ہے ہم آئندہ عمل کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے تقوی اختیار نہیں کر سکتے، اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام کہے وہ اسلام ہے۔ لہذا جو لوگ گنڈے دار نمازی ہوتے ہیں، کیسے جب دل میں آیا پڑھ لی اور جب دل میں آیا چھوڑ دی، ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے حکم کے موافق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا۔ قرآن میں کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تمہارا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ بھئی اللہ کا حکم تو 5 وقت کا ہے نا، آپ جب دل میں آ رہا ہے پڑھ رہے ہو اور جب دل میں آ رہا ہے چھوڑ رہے ہو، تو آپ اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہو، اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ کی بات مانتے تو پھر نفس کہے تب بھی اور نہ کہے تب بھی ہر حال میں مسجد میں آتے۔ لہذا یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ بس اس طریقے سے پھر وہ دین میں رکھتے ہیں کہ گھر والوں کی طرف سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، گھر والوں کا بھی خیال رکھیے اور آپ دین کی ذمہ داری پوری کیجیے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے بیوی بچوں کو حلال کھلانا بھی فرض ہے۔ آپ کہیں جو ہے سبکدوش نہیں ہو سکتے، آپ آزاد نہیں ہیں کہیں بھی کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ آپ پر ہر چیز کا حق ہے، حتیٰ کہ فرمایا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جسم کا بھی حق ہے۔ جب نیند آئے تو اس کو آرام دیجیے، جب بھوک لگے تو اس کو کھانا دیجیے، ہر چیز کا حق ہے۔ ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں اپنے ساتھ سلوک کہ بس اب مسجد 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 پورا دن ہو رہا ہے، مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والوں کی فکر نہیں کوئی بھی، کہ اس طریقے سے مسجد میں وقت گزارنا بھی غلط ہے، اور یہاں بیٹھ کر وہ کچھ اچھا کام نہیں کرتے، ایسے ہی سو کر گزار دیتے ہیں یا آپس کی گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے سیرت کا تو اس میں بہت ساری چیز ہمیں ایسی ملتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے،
وہیں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ مسجد بیٹھ کر کے اب اپنا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں اور باتوں میں گزار رہے ہیں. نماز پڑھیے، جو دین کا کام ہے اس میں شامل ہو جائیے. اب جب فارغ ہو گئے اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کر کے گھر کے کام دیکھو اور ذمہ داری ادا کرو. یہ غلط طریقہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اس طریقے سے اپنے وقت کو ضائع کرنا. یہاں قرآن کی تلاوت کرے بات سمجھ میں آتی ہے، اس طریقے سے لوگ گزارتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہر صورت لازم ہے. تو اعتدال اسلام سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے. ایسا نہیں 100 رکعت کی نوافل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جا رہے ہو اور بس پوری رات نفل نہیں. آپ میں استطاعت ہے تو کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ کسی نے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، میرے پاس اتنا مال ہے کیا میں پورا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کم کرو، پھر کم کرو. وصیت کے تعلق سے فرمایا کہ صرف تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ پورا مال کر دو. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کے پاس مال ہے آگے اولاد نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں اپنے متعلقین کا حق مار کے یوں کہہ دیتے میرا سارا مال فلاں مدرسے کو، میرا سارا مال فلاں مسجد کو. وہ کہہ بھی دے تب بھی نہیں لگ سکتا. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے ہیں اور میں وصیت میں یہ لکھ جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد، اگرچہ میرے اولاد بھی ہے سب کچھ ہے، کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو بھی کچھ مت دینا، سارا میرا مال جو ہے وہ فلاں مدرسے کے نام ہے. ایسا کہنے کے باوجود بھی اس کی بات غیر معتبر ہوگی، صرف تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی. لہذا اسلام اعتدال سکھاتا ہے. ہم سب کو توازن سے چلیں، ہر چیز میں توازن. میں تو کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اللہ کی شفقت دیکھ رہے ہیں، اللہ کی جباریت اور قہاریت بھول رہے ہیں. کیوں؟ جب ہم یہ سمجھیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، منان ہے اور رؤوف ہے، کریم ہے، رحیم ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی سختی سے غافل نہ ہوں. کیوں؟ وہ چیز ہمیں گناہوں سے بچائے گی. جب ہم نماز چھوڑتے ہیں نا بڑے دھڑلے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. نہیں بھائی، اللہ تو جبار قہار بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی. کیوں ہوئے؟ تو جہاں تک آپ مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا، سیرت کا، تواریخ کا، کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی چیز میں لمٹ سے اوپر ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک محدود دائرہ کار ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. تو جب صحابہ نے اس طریقے کی قسمیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا اے ایمان والو، ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو. یعنی یہود و نصارہ کی طرح ایک دم بالکل دنیا سے الگ نہ ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ لذائذ دنیا میں پڑھ کر اور دنیا کی نعمتوں میں الجھ کر اتنے زیادہ غافل ہو جاؤ کہ اب دین سے آپ کو کوئی مطلب نہ رہے. معتدل، دنیا کی نعمتیں بھی استعمال کرنی ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں حد اعتدال. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب کہا اللہ نے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھائیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اب یہ قسم کا بیان ہے. صحابہ نے قسم کھا لی تھی تو ان کی قسم بھی توڑوانی ضروری تھی، کیونکہ یہ غلط قسم تھی. مثال کے طور پر کوئی یہ قسم کھا لے میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، تو اس کی قسم توڑوائی جائے گی، کفارہ ادا کرایا جائے گا، کیونکہ ایسے قسم کھانا خود غلط ہے.
ابھی میں چند مسائل ذکر کروں گا آخر میں. تو 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر قسم کی. نمبر 1 یمین لغو، دوسری ہے یمین غموس، اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین لغو کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم بات بات پر قسم کھا لیں، جیسے ہوتی ہے بعض لوگوں کو عادت، واللہ باللہ، بخدا، اللہ کی قسم بھائی ایسے نہیں. یہ لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. زمانہ ماضی میں، پاسٹ میں آپ جو قسم کھا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گناہ ہے، اس پر توبہ استغفار ہے، کفارہ اس پر نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دانست میں کسی چیز کو جانتے ہوئے قسم کھائی، اپنے علم کے اعتبار سے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، لیکن پتہ چلا ایسا نہیں ہوا. مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، فلاں شخص آ گیا. آپ نے قسم کھا کر کہہ دیا اللہ کی قسم زید آ گیا ہے. اب پتہ چلا وہ آیا نہیں ہے، تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. ایک قسم ہے یمین غموس. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کورٹ میں قسم کھانا جج کے سامنے، اس پر کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے. کفارہ صرف ایک قسم پر ہے. وہ قسم کون سی ہے؟ وہ قسم ہے یمین منعقدہ، جس کو فیوچر میں، مستقبل کے لیے کھایا جائے. میں اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم ایسا کروں گا. دونوں پازیٹیو نگیٹو، دونوں مثبت منفی. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے اللہ کی قسم میں والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا، پھر کر دے تو قسم ٹوٹ جائے گی، آپ کفارہ ادا کریں گے. مستقبل کے لیے جو قسم کھائی جائے گی اس پر صرف کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر 2 وقت کا. اور آپ ایک ہی شخص کو بھی 10 دن تک کھلا سکتے ہیں، اور 10 کو ایک ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں. یہ 10 آدمیوں کو آپ کپڑا پہنائیں. اسی طریقے سے یہ نہیں کر سکتے تو 10 صدقہ فطر کی مقدار آپ کسی کو دیں. اسی طریقے سے او تحریر الرقبہ، تیسری جو شکل ہے وہ آج اس کے مسائل پائے نہیں جاتے ہیں. غلام آزاد کرنا، اب اس کا وقت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے مسائل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو یہ سب کچھ نہ کر سکتا ہو، کیا 10 آدمیوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو، کپڑا نہ پہنا سکتا ہو، یا تو پھر اس کو چاہیے کہ 3 دن روزے رکھے لگاتار، 3 دن روزے رکھے قسم توڑنے پر. اب قسم چاہے وہ بھول کر ٹوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کر توڑے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا جب قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو. ایسا نہیں ہے کہ بس قسم کھائی اور توڑتے پھر رہے ہو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اس لیے کھول کھول کر کے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اب چند مسائل ہیں، ان کو آپ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں. بے ضرورت بات بات میں قسم کھانا بری بات ہے، بری عادت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بے تعظیمی، بے حرمتی ہوتی ہے. جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے. ایک چیز اور ہوتی ہے معاشرے میں، اصل میں کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اغلاط العوام. اس میں حضرت والا نے عوام الناس کی کچھ ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایسی چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو عوام میں غلط رائج ہے. دین سے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام الناس نے اپنے آپ بنا لی اور خوب دھڑلے سے چل بھی رہی ہیں سماج معاشرے میں وہ باتیں. مثال کے طور پر رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، رات کو شیشے میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس طرح کی لغو باتیں جن کا اسلام اور قرآن و حدیث سے کوئی کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بس چلائی ہوئی ہے اپنی. اسی طریقے سے ایک بات اسی قبیل کی، اغلاط العوام ہی کی قبیل کی ایک بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ قسم کھانے والے، قسم تو وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، قسم تو وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. کہیں کہیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے موقع پر قسم، بھائی طلاق ہے، طلاق
طلاق اللہ کی حلال چیزوں میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ مقبول چیز ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق۔ لیکن جہاں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ایسے ہو جائیں جیسے سمندر کے دو کنارے، تو اللہ نے یہاں علیحدہ ہونے کی بھی گنجائش رکھی ہے، یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی بھگتو اس کو ہی۔ تو ایسے ہی قسم کا مسئلہ ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، لیکن کہیں اس کی ضرورت ہے تو وہاں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ قسم بالکل بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ مسئلہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی نمانات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی قسم کی قسم کھانا ایک طرح کا شرک ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، مثلا یوں کہا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی بزرگی اور بڑائی کی قسم، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، کلام اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تو ان سب سے قسم واجب ہو جائے گی، یعنی مانی جائے گی، اور اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی قسم کھا کر خواہ پھر جان کر توڑ دے یا بھول کر ٹوٹ جائے، دونوں میں کفارہ واجب ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں مانی جاتی۔ مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اپنی جوانی کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، اس طرح کی قسم کھانے سے قسم نہیں مانی جاتی، اور اس طرح کی قسم کھا کر پھر اس کے خلاف اگر کرے تو کفارہ دینا نہیں پڑے گا، کیونکہ جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مگر اس طرح کی قسم کھانا گناہ ہے، اس طرح کی قسم کھانا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ خدا گواہ ہے، میں خدا کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، خدا کو حاضر و ناظر مان کر یہ بات کہتا ہوں، تو اس سے بھی قسم مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کے قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی۔ کہہ دیتے نا تجھے میری قسم ہے، یہ کام کرنا پڑے گا، اس طرح کی کوئی قسم دے لو، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کرنا ہوگا، تو یہ قسم نہیں ہوئی، اس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، مثلا کسی نے کہا خدا کی قسم فلاں کام کروں گا انشاءاللہ، تو پھر یہ قسم نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو بات ہو چکی اور گزشتہ سے متعلق ہو، اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا کہ پڑھی یا نہیں پڑھی تو قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نماز پڑھ چکا، تو ایسی جھوٹی قسم کا گزشتہ کے متعلق کوئی کفارہ نہیں، باقی گناہ بڑا ہے۔ کفارہ تو اس پر نہیں ہے، لیکن گناہ ضرور ہے، سوائے توبہ استغفار کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کہے خدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، پھر وہ نہیں آیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے اگر کسی گناہ کی بات کی قسم کھائی، مثلا خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں ملوں گا، یا خدا کی قسم فلانے کی چیز چرا لاؤں گا، تو ایسی قسم توڑنا واجب ہے، ایسی قسم توڑنا واجب ہے، توڑ کر کفارہ دے دے، نہیں توڑے گا تو گنہگار رہے گا۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے قسم کھائی کہ آج میں فلاں چیز نہ کھاؤں گا، پھر بھولے سے کھا لی، یہ زبردستی کسی نے منہ چیر کر کھلا دی، تو بھی کفارہ لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 12، غصے میں قسم کھائی کہ فلاں کو پیسہ نہ دوں گا اور پھر اس کو روپیہ پیسہ دے دیا، تو بھی قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 13، کفارہ قسم توڑنے کے بعد لازم ہوتا ہے، قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 14، کفارہ میں فقراء اور مساکین کو کھانا دینے میں اختیار ہے، خواہ 10 آدمیوں کو دونوں وقت بٹلا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے یا ایک کو 10 روز تک دونوں وقت کھانا کھلائے، میں نے ابھی پیچھے بھی عرض کیا۔ لیکن کوئی محتاج اور مسکین کم سن اور نابالغ نہ ہو اور نہ کوئی فقیر پیٹ بھرا ہوا ہو، اسی طرح ہر مسکین کو بجائے کھانا کھلانے کے صدقہ فطر کی مقدار بھی دی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، کفارے میں انہی مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن پر جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان پر کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، کسی کے ذمے اگر کئی
کفارے ہوں قسموں کے الگ الگ تو ہر ایک کا الگ الگ کفارہ دینا چاہیے. اگر زندگی میں نہ دے تو مرتے وقت وصیت کر جانا واجب ہے. مسئلہ نمبر 17، اگر کپڑا دے تو ہر مسکین کو اتنا کپڑا دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے، مثلا ایک کرتا ایک پاجامہ یا ایک لنگی اور چادر، اور یہ حکم مرد کا ہے. اگر کسی غریب عورت کو کپڑا دے رہا ہے تو اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ سارا بدن ڈھک کر وہ نماز پڑھ سکے. اس سے کم ہوگا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 18، غلام یا باندی کا اس وقت اکثر و بیشتر ممالک میں وجود نہیں ہے، اس لیے اس کے مسائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چند ضروری متعلقہ مسائل تھے جو بیان کیے گئے. باقی اس میں بہت ساری جزئیات ہیں جو وقت آنے پر علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں. وقت پڑھنے پر علماء سے پوچھے. آج کا صرف اتنا سا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھائیں بھی تو اس کی حفاظت کریں، اور غلط چیز کی قسم نہ کھائیں. بات بات پر یعنی ہر کسی قسم کھا لیتے ہیں، باپ کی قسم، ماں کی قسم، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر خواہ حرام نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے دیا ہے، اب کیا ہوتا ہے بہت ساروں کو اللہ اچھا دیا ہوا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں میں تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں گا. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو. اللہ نے دیا ہے تو پہنو، فضول خرچی نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، ریاکاری. لیکن اللہ نے دیا ہے تو پہنو، حد اعتدال میں رہو، میڈیم، نہ زیادہ نہ کم. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا